السلام علیکم۔ پٹھانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دعا فرمائی، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ پشتو پہلے جنوں کی زبان ہے؟ تاریخ کے ایسے حقائق جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دوستو، پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیں کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانا گیا۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ یہ کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور قومیت سے بنی اسرائیل ہیں۔ انگریز مؤرخین لکھتے ہیں کہ پٹھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے۔ ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان یا پٹھان ارجینیا ہم میں سے ہیں، کیونکہ البانیہ کے اوغان جو کہ بعد میں افغان بنا، ارجینیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ ایک اور مؤرخین لکھتے ہیں کہ اسریر قبائل بہت تکلیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار، جس کا نام قیس عبد الرشید تھا، اپنے پورے خاندان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں حاضر ہوا اور محمد کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ اس لیے دنیا میں جہاں بھی پختون ہوں گے مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اور پختون سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان ہوں۔ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانیوں کو بلاؤ جہاد کے لیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبد الرشید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ارسال کیا۔ قیس عبد الرشید کی قیادت میں لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ شام کو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر آتے ہی کافروں کا قتل عام شروع کر دیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا، اور مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر لیا۔ تو اسی لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زبان پر یہ الفاظ آئے، بتان یہ لفظ افغان قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے۔ بتان لفظ عربی زبان کے ہیں، یعنی سخت ترین لکڑی، وہ جو سمندری جہازوں میں لگایا جاتا ہے، جسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب برصغیر پہنچا تو بتان سے پٹھان ہو گیا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔